آیت نمبر 16۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑی ہی اہم نصیحتیں فرماتے ہوئے بڑے مہذب اور بڑے احسن انداز میں مخاطب کیا، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے اور اے میرے پیارے بیٹے۔ جب اس طرح کے انداز میں مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کچھ بھی، تو سننے والا یا جس کو واعظ کیا جاتا ہے تقریباً اگر اللہ کی طرف سے اس کے مقدر میں کوئی ہیر پھیر نہیں تو اس کو بات بھی سمجھ آتی ہے اور نصیحت پر فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو کہا انہا ان تکو مثقال حبۃ، یہ بات دھیان سے سن لے بیٹے، اگر ہو مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، فتکن فی صخرہ، پھر وہ ہو ایک چٹان میں، ایک چٹان ہو اور اس چٹان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے، وہ کسی چٹان میں ہے یا کسی آسمان میں ہے یا کسی زمین میں ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے بھی لے آئے گا۔ مطلب اس کا ہر وہ چیز، وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی کیوں نہ ہو، چٹانوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لطیف خبیر، بڑے باریک بین اور بڑے باخبر ہیں۔ اللہ کے یہ علم کی قدرت اپنے بیٹے کو سکھائی جا رہی ہے، اپنے بیٹے کو اللہ کا علم بتایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ میرا بیٹا، اگر آپ کوئی ذرہ برابر چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کرو گے نا تو اس کا کس کو علم ہے؟ اللہ کو۔ مت سمجھنا کہ میں چھوٹے چھوٹے جو گناہ کرتا ہوں نا یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا،
اللہ کی اتنی بڑی خلقت ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، تیرے ذرے ذرے کو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لہٰذا مت کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتے رہنا، اللہ کو چھوٹے چھوٹے ذرات جیسے بھی گناہ معلوم ہے، اور بڑے بڑے گناہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے کل اس وجہ سے نہیں کہنا میں تو چیک کرنے بھی بڑا روزہ بابا بڑا عمل ہے، نماز بابا بڑی عمل جانا بڑا عمل ہے، حج لگتا ہے بابا پہارا تے بابا دنہ دا عمل ہے، پیسہ بابا لگتا ہے، اے نیکیاں لینیاں نہیں۔ اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی دیں گے اجر انشاءاللہ، اور بڑی بڑی نیکیوں کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ مبارکہ میں یہ بڑی پیاری بات کہی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی تو اللہ اس کو وہ بھی دکھا دے گا۔ یہ ہے بھائی آپ کی نیکی، جو آپ نے نیکی کی ہے نا، اللہ نیکی نہیں چھپاتے، اور ذرہ برابر بھی کسی کی بدی ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔ اللہ کی بات ہے، اللہ اپنے رحمت سے چھوٹی کیا بڑی بڑی بدیوں کو بھی اللہ معاف فرما دے، بڑے بڑے گناہوں کو بھی وہ معاف فرما دے۔ وہ الگ بات ہے، اللہ کی یہ شان ہے، یہی اللہ کی پہچان ہے، وہ چھوٹی کیا بڑے بڑے جرائم کو بھی، وہ 100 کا قاتل اللہ نے اس کو بھی لمحوں میں معاف فرما کے اپنے جنتوں کا مہمان بنا دیا۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جس کے 199 رجسٹر ہوں گے، سارے کے سارے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، سیاہ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ فرشتوں سے فرمائیں گے نا، ایک رجسٹر کھولو کہ جس کے اندر اس نے کسی زمانہ میں بڑے اخلاص کے ساتھ مجھے رب ہونے کا، معبود ہونے کا اور میرے نبی کے رسول ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ چٹ نکالی جائے گی۔ یہ کتنا لمبا لکھا جاتا ہے؟ میرا خیال ایک صفحے کی ایک سطر پر لکھا جا سکتا ہے۔ یہ اتنا سا یہ کلمہ شہادتین لکھا ہوا ہوگا کہ میرے فرشتوں اس کا وزن کرو، 99 رجسٹر ایک پلڑے میں، اور یہ اتنی سی اس کی نیکی جو اخلاص کے ساتھ تھی، جو شاید ذرہ ہی ہے بظاہر، 99 رجسٹروں کے مقابلے میں ایک ترازو میں رکھا جائے گا۔ جب اس کا ترازو کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شہادتین والا جو پلڑا ہے یہ بھاری ہوگا اور وہ پلڑا اٹھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس بندے کے لا الہ الا اللہ کو، کلمہ شہادتین کو بھی ضائع کیا نہیں۔ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہے تو وہ بھی سامنے، اور ذرہ برابر بدی ہے تو وہ بھی سامنے۔ آج کوئی ہے ایسا باپ جو یہ اپنی اولاد کو یہ علم کی بات سمجھائے؟ میرا بیٹا اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ ہم کاروبار سکھاتے ہیں، بزنس سکھاتے ہیں، عہدے کو اینا لینے، اینو اینا دینے، اے معاملات سب کچھ ہم سکھاتے ہیں۔ اس طرح کی ساری ذرہ ذرہ اس کو جو ہے نا ہم نے سکھا دیا، لیکن یہ آج تک ہم نے یہ نہیں سکھایا میرا بیٹا اگر ذرہ برابر بھی کوئی تیری بدی ہے تو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ذرہ برابر کوئی نیکی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ہماری اولادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، امت مسلمہ کو اس بات کا یقین ہو جائے، رب العزت کی قسم ہے یہ جرائم اور گناہوں میں بہت ساری کمی آ سکتی ہے، بلکہ کچھ خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی چھٹکارا دے دے گا۔ اگلی بات فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ جو چھوڑ اب اس کا ذرہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کی 4 رکعتیں فرض نہیں دیکھ رہا، کیوں جی اس کے رکوع سجدے کیوں نہیں دیکھ رہا؟ حدیث کے اندر آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اتنی توجہ کے ساتھ کرو۔ اگر ایسا نہیں نا
تو کم از کم اتنا ضرور سوچو کہ میرا پروردگار میری باتیں سن بھی رہا ہے اور میرے یہ حرکات و نقلات جو ہے یہ دیکھ بھی رہا ہے، جو میں قیام کر رہا ہوں، جو رکوع کر رہا ہوں اور جو سجود کر رہا ہوں، یہ سب کچھ میرا رب دیکھ بھی رہا ہے۔ ہم رکوع کے بعد کیا کہتے ہیں اٹھنے کے لیے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ جس نے بھی اس کی تعریف کی وہ دیکھنے والے نے سن بھی لی ہے۔ جس نے دیکھا ہے نا ہمیں، جو نماز میں دیکھ رہا ہے، دعا کریں اللہ ہمیں اس حدیث کے ٹکڑے کا مصداق بنا دے۔ اللہ ہمیں پہلی جو کیفیت ہے نا کہ ایسے نماز پڑھیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اگر ایسا نہیں نا تو کم از کم ہماری نماز اس کیفیت سے اللہ کرے کبھی خالی نہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ جو والدین اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے ہیں نا اور ان کی اولادیں نمازی ہیں، یقیناً وہ خاندان اچھے خاندان بنتے ہیں، وہ اچھے مسلمان بنتے ہیں، وہاں خیریں بہت زیادہ ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور میرا بیٹا جب تک جینا ہے نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے، نیکی کی دعوت دیں، خود بھی داعی بنے۔ ہر ایک مسلمان داعی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس وقت آپ میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جتنے بیٹھے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ضروری ہے کہ آپ 6-7 سال درس نظامی کریں گے تو پھر داعی بنیں گے۔ آپ ممبروں میں محراب پر چڑھ سکتے ہیں تو پھر جناب آپ داعی بن سکتے ہیں، آپ ایک میک کے سامنے آئیں تو پھر ہی داعی بن سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، بیوی کو، بچوں کو، معاشرے میں اپنے نوکروں چاکروں کو نماز کی تو ہر ایک مسلمان دعوت دے سکتا ہے، ہر اچھائی کی، سچائی کی ہر ایک مسلمان دعوت دے سکتا ہے۔ اور فرمایا وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے بھی روکنا ہے۔ تو کیا مانا؟ نیکی کی دعوت دینی اور برائی سے روکنا ہے، تو کیا خیال ہے وہ اس کو اجازت ہوگی کہ آپ نیکی کبھی نہ کرنا اور برائی ہر ایک کرنا؟ گویا کہ دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ بھی لازمی ہے میرا بیٹا، جب بھی موقع ملے نیکی کا تو آپ نے نیکی کرنی ہے، اور جہاں بھی برائی آئے تو آپ نے اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک داعی کی یہی ذمہ داری رکھی ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم دوسروں کو کہتے ہو وہ خود اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ داعی بنو، کیونکہ داعی بننے سے آپ نیکی کرنے والے بنیں گے اور برائیوں سے خود بچنے والے بنیں گے۔ نیکی کی دعوت اس لیے دیا کرو تاکہ ہم خود نیکی کرنے والے بن جائیں، برائی سے اس لیے روکو تاکہ ہم برائی سے خود بچ سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے سکھا دیا ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی آپ کو مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں آئیں نا اس پر صبر کرنا۔ ظاہری بات ہے آپ نے جب نماز کا قیام کرنا ہے نا تو آپ کو یہ بھی بڑا صبر کا دامن اختیار کرنا پڑے گا۔ صبر کے ساتھ ہے نمازیں، بے صبرہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جس کے پاس صبر نہیں ہے اپنی نیند کی قربانی کرنے کا، جس کے پاس صبر کی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنی دکانداری کو چھوڑ دے، جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ اپنی جناب محبوب جو ہے چیزوں کو چھوڑ کر یا مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکنے کا صبر نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اور جس کے پاس اللہ کے پاس سے آنے والی آزمائشوں پر صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے، وہ بھی انسان کیسے نیک بن سکتا ہے؟ لہٰذا ساری نیکیوں کا راز صبر ہے، اور کسی کو آپ نے برائی سے روکنا ہے نا تو اس پر بھی بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا، موحدین کو جلتے ابلتے کڑاہوں میں جلا دیا گیا۔ وہ مشاطہ کا واقعہ جو صحیح حدیث میں ثابت ہے، اللہ اکبر، جس کو اپنے بچوں سمیت اللہ اکبر اس کو کڑاہ کے اندر بلتے ہوئے تیل یا پانی کے اندر اس کو جو ہے نا وہ کوئلہ بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب جنت میں گیا تو ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مشاطہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ توحید کی جب دعوت دیں گے یا توحید کو جب اپنائیں گے، جرم اس کا کیا تھا کہ اس نے بسم اللہ
کہہ کے وہ گری ہوئی چیز کو اٹھایا تھا، اللہ کے نام کی وجہ سے اس کو یہ دنیا میں سزا دی، اللہ نے اس کو جنت میں جو شان دی ہے۔ آج بھی اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد ہم مسجد اقصی میں بیٹھ کر قرآن جی کھول کر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا آنے والی آزمائشوں پر صبر کیا جائے، پریشانیوں پر جو ہے نا وہ صبر کرنا چاہیے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، بڑے ہمت کے کاموں میں سے نماز پڑھنا، بڑے ہمت کے کاموں میں سے نیکی کی دعوت دینا، بڑے ہمت کے کاموں میں سے کسی کو برائی سے روکنا، اور یہ ان کاموں کے اوپر ڈٹ جانا، ساری زندگی گزار دینا اور ڈگمگانا نہ، یہ دعوت کے معاملات کو آگے بڑھاتے رہنا، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے اللہ پروردگار علی شان ہم سب کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے علمی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک جئیں اللہ زندگی کی آخری نماز میں ہمیں باجماعت نصیب فرمائے، اللہ اپنے رحمت کے ساتھ مقبول نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ بھائی منصب صاحب بیمار ہیں، ان کا جو حادثہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو نقصان ہے وہ صبر کے ساتھ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو دگنا چگنا لوٹائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اسی طرح حاجی یوسف صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، اور بھی ہمارے جتنے چھوٹے بڑے بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے ایک دوست ہیں، یہ مکی مدنی مسجد کے نمازی ہیں، انصر ساجد صاحب، ان کی زوجہ محترمہ وفات پا گئی ہیں، ابھی آج 11 بجے جنازہ ان کا، یہ اویس بھائی ان کی ہمشیرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور غریق رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے، اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، آپ پتہ نہ لیچی شاید ہوئے گئی